بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عن عمر رضی اللہ تعالی عنہ قال علمنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال قل اللہم اجعل سریرتی خیرا من علانیتی واجعل علانیتی صالحتا اللہم انی اسألک من صالح ما تؤتی الناس من الاہل والمال والولد غیر الضال والمضل۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا سکھلائی۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے مجھے تعلیم دی، تلقین کی کہ میں یہ دعا مانگا کروں۔ قال، آپ نے فرمایا، قل، اے عمر آپ یہ کہا کریں، اللہم اجعل سریرتی خیرا من علانیتی، اے اللہ تو میرے باطن کو میرے ظاہر سے بہتر بنا دے، میرا باطن میرے ظاہر سے زیادہ خوبصورت اور خوشنما ہو جائے۔ وجعل علانیتی صالحتا، اور اس کے ساتھ یہ دعا بھی سکھائی کہ یہ دعا بھی مانگا کروں کہ یا اللہ میرے ظاہر کو بھی خوبصورت رکھ۔ اللہم انی اسألک من صالح، اور اس دعا کا تیسرا حصہ اور تیسرا جز یہ سکھایا کہ یہ کہو کہ اے اللہ میں آپ سے بھلائی مانگتا ہوں، ما تؤتی الناس، وہ بھلائیاں جو تو لوگوں کو عطا کرتا ہے، من الاہل، وہ بھلائی اہل و عیال سے متعلق ہو، والمال، مال کی صورت میں ہو، والولد، اولاد کی صورت میں ہو، یہ بھلائیاں تو مجھے عطا فرما، لیکن اس شرط کے ساتھ عطا فرما غیر الضال، کہ یہ سب چیزیں نہ خود گمراہ ہوں، والمضل، اور نہ دوسروں کو گمراہ کرنے والی ہوں۔ یہ بھلائیاں مجھے ملیں لیکن فتنے سے خالی ہوں، فساد سے خالی ہوں، گمراہی سے خالی ہوں۔ تو یہ دعا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے سکھلائی۔ میرے انتہائی معزز علماء اکرام، سامعین گرامی، اس ادارے کے انتہائی متحرک اور فعال ناظم حضرت مولانا نوید خان صاحب، معزز طالبات، معلمات اور دیگر سامعات، آج الحمدللہ یہاں جامعہ سیدہ حفصہ بحریہ ٹاؤن میں تعلیمی سال کی تکمیل کی مناسبت سے ختم مشکات کے موقع پر ہم سب جمع ہیں۔ اللہ تعالی ہمارے ان تعلیمی سال کو، اس کے اندر جو تعلیمی سرگرمیاں کاوشیں کی گئی ہیں، ان کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے، اور علم اور تعلیم اور تعلم اور درس و تدریس کے ان معاملات میں خیر و برکت نازل فرمائے۔ یہ جو حدیث مبارکہ کتاب اسماء اللہ تعالی کی آخری حدیث ہے، اس کے ضمن میں 3 باتوں پر میں آپ حضرات کے سامنے، آپ سامعات کے سامنے چند گزارشات عرض کروں گا۔ ایک تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے دعا سکھائی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرات صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو جہاں زندگی سے متعلق بڑی بڑی باتیں، چیزیں سکھاتے تھے، وہیں بظاہر وہ چیزیں جو بہت معمولی سمجھی جاتی ہیں، ان چیزوں کو بھی
کرنے کا طریقہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام حضرات صحابہ کو سکھاتے تھے۔ ایک مرتبہ ایک یہودی نے بعض صحابہ کے سامنے یہ اعتراض کیا کہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام تو الوہیت سے متعلق، اللہ کی ذات اور صفات سے متعلق جو بہت اعلیٰ درجے کے معاملات اور مسائل ہوتے ہیں، ان پر انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کلام اور گفتگو کرتے ہیں، اور تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں یہ تمہیں طہارت اور پاکیزگی کے طریقے سکھاتے ہیں۔ اس کے اعتراض کا منشا اور مراد یہ تھی کہ یہ باتیں سکھانا نبی اور پیغمبر کے شایان شان نہیں ہوتا۔ ان کا جو بلند مقام اور مرتبہ ہے، اس بلند مقام اور مرتبے کے شایان شان نہیں ہے کہ یہ چیزیں بھی پیغمبر اور نبی سکھائیں۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے اس یہودی نے یہ اعتراض رکھا۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑے فخر کے ساتھ اور ایک اعتماد کے انداز میں جواب دیا اور فرمایا کہ ہاں، یہ ہمارے ہی پیغمبر ہیں جو ہمیں اتنی چھوٹی چھوٹی چیزوں کے بارے میں بھی تعلیم اور تلقین کرتے ہیں، جنہوں نے اپنی سیرت میں اتنی بظاہر معمولی چیزوں کو بھی نظر انداز نہیں کیا، انہیں بھی ترک نہیں کیا، بلکہ ان بظاہر معمولی جو چیزیں سمجھی جاتی ہیں ان کے بارے میں بھی ہمیں تعلیم اور تلقین فرمائی ہے کہ زندگی کے اس معاملے کو اور زندگی کے اس پہلو کو اس انداز میں آپ نے سر انجام دینا ہے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے دعا سکھائی۔ اب یہ سوچ میں بات آ سکتی ہے کہ دعا کا معاملہ تو انسان کی ایک ذاتی حاجت سے تعلق رکھتا ہے، ذات سے تعلق رکھتا ہے۔ میری قلب کی کیفیات کیا ہیں، مجھے کیا مانگنا ہے، میری ضروریات کیا ہیں، میری حاجات کیا ہیں، میں اپنے لیے کن چیزوں کو بہتر سمجھتا ہوں، یہ انسان کی زندگی کی ایک ذاتی نوعیت کا معاملہ ہے۔ لیکن آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس معاملے میں بھی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تعلیم دی، تلقین کی۔ محدثین فرماتے ہیں کہ اس سے اشارہ اس جانب کیا گیا کہ انسان کو اس چیز کا بھی علم نہیں ہے کہ میں کیا مانگوں، اس چیز کو بھی انسان بہتر نہیں سمجھ سکتا، بہتر نہیں جان سکتا کہ میرے لیے مفید اور نفع بخش چیز کیا ہے کہ میں اللہ سے وہ مانگوں۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں فَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَعَسَىٰ أَن تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ، کہ انسان کا علم بڑا ناقص ہے، انسان کی سمجھ بڑی ناقص ہے، انسان کا مشاہدہ بڑا ناقص ہے، انسان کا تجربہ بڑا ناقص ہے، کہ بہت ساری چیزیں انسان اپنی زندگی میں اپنے لیے بہت زیادہ مفید اور بہتر سمجھتا ہے، لیکن وہ چیزیں اس کے لیے خسارے اور نقصان کا باعث ہوتی ہیں۔ اور بسا اوقات اپنی زندگی میں انسان اپنے لیے بہت ساری چیزوں کو نقصان دہ سمجھتا ہے اور ان سے دور بھاگتا ہے اور انہیں اپنی زندگی سے خارج کرنا چاہتا ہے، لیکن وہ چیزیں انسان کے لیے بہت زیادہ نفع کا باعث ہوتی ہیں۔ واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، چیزوں کی حقیقتیں تم نہیں جانتے، اللہ جانتے ہیں۔ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ آدمی اپنے لیے بہت ساری چیزیں دعاؤں میں مانگ لیتا ہے، اللہ تعالی بسا اوقات اس کی مانگی ہوئی وہ چیزیں اس کو عطا کر دیتے ہیں، اور بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ انسان اپنے لیے بہت ساری چیزیں اللہ سے مانگتا ہے دعاؤں کی صورت میں، لیکن اللہ کی حکمت میں وہ چیزیں انسان کے لیے مفید نہیں ہوتی، وہ چیزیں اللہ کے علم میں انسان کے لیے بہتر نہیں ہوتی۔ تو اللہ تعالیٰ
وہ چیزیں تو انسان کو عطا نہیں کرتے، لیکن انسان کی اس دعا کو اس کے لیے ذخیرہ کر دیتے ہیں، جمع کر دیتے ہیں۔ اب جب قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں انسان پیش ہوگا تو بہت ساری چیزیں اس کے نامہ اعمال میں درج ہوں گی، جن کے بارے میں وہ یہ سوچے گا، یہ کہے گا کہ یہ عمل تو میں نے کیا ہی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے یہ تمہاری وہ دعائیں ہیں جو تم نے دنیا میں مانگی، لیکن دنیا میں ان چیزوں کا ملنا تمہارے لیے مفید اور حکمت پر مبنی نہیں تھا، وہ چیزیں تو ان دعاؤں کے بدلے تمہیں عطا نہیں ہوئی، لیکن یہ دعائیں اللہ نے تمہاری ضائع نہیں کی ہیں، وہ یہاں جمع کر دی ہیں، آج اس کا بدلہ تمہیں مل رہا ہے، آج اس کی جزا تمہیں مل رہی ہے۔ تو حدیث میں آتا ہے کہ وہ آدمی یہ کہے گا کاش کہ دنیا میں میری کوئی دعا قبول ہی نہ ہوئی ہو، کاش دنیا میں میری کوئی دعا اللہ کی بارگاہ میں درجے قبولیت کو پہنچی ہی نہ ہوتی، کہ آج اس کی جزا اور اس کا بدلہ جو ہے مجھے یہاں مل رہا ہو۔ تو یہ چیز بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرات صحابہ کو سکھلاتے تھے، بتلاتے تھے، فرماتے تھے کہ تم نے اللہ سے مانگنا کیا، کہ دعا مومن آدمی کا سب سے بڑا ہتھیار ہے۔ ایمان والے کے پاس جو سب سے بڑا ہتھیار اللہ نے اس کو عطا کیا ہے وہ جو دعا ہے، زندہ دعا، طاقتور دعا، اللہ کے ساتھ ایک والہانہ تعلق، اللہ کے ساتھ ایک آہوزاری کا تعلق، اللہ کے ساتھ ایک رونے کا تعلق، اللہ کی بارگاہ میں اپنی حاجات کو اپنی دعاؤں کی صورت میں پیش کرنے کا ہتھیار۔ اور حضرات صحابہ اور حضرات انبیاء علیہ السلام کی زندگیوں کے اندر جو چیز سب سے طاقتور انداز میں نظر آتی ہے وہ یہی دعا کرنے کا معمول ہے اور دعا کرنے کا عمل۔ انہیں غزوات کے موقع پر دیکھیں، میدانوں کے اندر آمنے سامنے برسر پیکار ہیں، اور حضرات انبیاء علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں اپنی طاقت پر اعتماد نہیں ہے، اپنی قوت پر اعتماد نہیں ہے، اللہ کی مدد اور نصرت پر اعتماد ہے، اور اللہ کی اس مدد اور نصرت کو دعا کی صورت میں اللہ سے مانگ۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی اس آخری جو روایت ہے، اس روایت کے اندر ایک بات وہ یہ فرما رہے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے ایک دعا سکھائی، اور بہترین دعائیں وہی ہیں، حضرات محدثین اور علماء فرماتے ہیں، جو دعائیں معصور اور منقول ہیں، معصور اور منقول ہیں۔ جتنی قرآنی دعائیں ہیں، جتنی احادیث کی دعائیں ہیں، ان دعاؤں کو پڑھنا چاہیے، انہیں یاد کرنا چاہیے، اور اللہ کی بارگاہ میں اپنی حاجات بھی انہی دعاؤں کی شکل میں پیش کرنا چاہیے۔ اس لیے کہ حضرات محدثین فرماتے ہیں کہ کوئی خیر اور بھلائی ایسی نہیں ہے جو ان جامع ترین دعاؤں میں موجود نہیں ہے، کوئی شر ایسا نہیں ہے جس سے پناہ ان دعاؤں میں نہ مانگی گئی ہو۔ تو اس لیے اللہ کی بارگاہ میں اپنی حاجات پیش کرنے کے لیے بہترین دعائیں وہی معصور اور منقول دعائیں ہیں جو قرآن مجید میں بیان ہوئی ہیں اور احادیث میں، سیرت کی کتابوں میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کے ضمن میں بیان ہوئی۔ دوسری بات جو اس حدیث مبارکہ میں حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھلائی کہ یہ دعا مانگو، وہ دعا کیا ہے کہ یا اللہ میرے باطن کو میرے ظاہر سے اچھا کر دے، میرا جو باطن ہے وہ میرا باطن میرے ظاہر سے اچھا ہو جائے۔ انسان کا ایک ظاہر ہے، ہمارے یہ ظاہری جسم، صورت، کلام، الفاظ جو ہم ادا کرتے ہیں، اور ایک ہمارا باطن ہے جس کو ہم روح کہتے ہیں، قلب کہتے ہیں، دل کہتے ہیں، نفس کہتے ہیں، یہ ہمارا باطن ہے۔ انہوں نے فرمایا کہ میرے باطن کو
میرے ظاہر سے اچھا فرما دے۔ محدثین فرماتے ہیں کہ اس سے مراد یہ ہے، مطلب اس کا یہ ہے کہ یا اللہ مجھے ایسا کر دے کہ میں صرف ایک نیکی کا روپ دھارا ہوا نہ ہو، ظاہری طور پر میں ایک شعبے کے طور پر، ایک دھوکہ دہی کے لیے، لوگوں کو مغالطہ دینے کے لیے میں نے صرف ایک تقوی کا ڈھونگ نہ رچایا ہو، ایک تقوی کا روپ نہ دھارا ہو، بلکہ وہ تقوی میرے اندر بھی موجود ہو، میرے دل میں بھی موجود ہو، کہ میں نے صرف ایک لباس پہن رکھا ہے، ایک صورت بنا رکھی ہے، ایک شکل بنا رکھی ہے، ایک ظاہری طور پر طرز اور انداز قائم کر رکھا ہے، اور اس کی کوئی حقیقت میرے اندر اور باطن میں موجود نہیں ہے، اس کی کوئی جڑیں میرے دل اور روح کے اندر موجود نہیں ہے۔ یا اللہ میں ایسے تقوی سے پناہ مانگتا ہوں، تو ایسا تقوی مجھے عطا فرما جس کی جڑیں میرے اندر بھی ہوں، میرے باطن میں بھی ہوں۔ اورنگزیب عالمگیر حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ اورنگزیب عالمگیر جب تخت نشین ہوا، تخت پر بیٹھا، اس زمانے کا دستور تھا کہ جب کوئی بادشاہ تخت نشین ہوتا تو لوگ اس کے پاس آتے اور نذرانے اور ہدیے وصول کرتے، تحائف لیتے کہ آپ کو اتنا بڑا مقام ملا ہے، یہ اعزاز اور شرف ملا ہے، لہذا آپ کوئی تحفے تحائف دیں۔ مختلف طبقات کے لوگ آئے، اور انہی لوگوں میں ایک اس زمانے کا نامی گرامی بہروپیہ تھا، جو روپ بدل بدل کر کبھی ایک روپ بنا لیا، کبھی دوسرا بنا لیا، اور لوگوں سے پیسے بٹورتا تھا۔ ہماری نصاب کی کتابوں میں ابو زید سروجی ہے، مشہور بہروپیہ کا کردار مقامات کی کتاب میں، جس کے بہت سارے واقعات انہوں نے لکھے، وہ بھی اس طرح کا ایک کردار تھا۔ اورنگزیب کے پاس آیا تو اورنگزیب اس کو پہچانتا تھا، اس نے کہا جی تحائف دیجئے۔ انہوں نے کہا کہ باقیوں کو تو میں دوں گا، لیکن تم یہ تحفہ اور نذرانہ اگر اپنے فن کے ذریعے مجھ سے نکلوا سکتے ہو تو نکلوا دو، ویسے سیدھے ہاتھوں میں تمہیں نذرانہ نہیں دوں گا۔ جو تم یہ روپ بدل کے لوگوں کو دھوکہ دہی اور فریب میں مبتلا کرتے ہو، اسی طریقہ کار کے ذریعے اگر مجھ سے نذرانہ نکلوا سکتے ہو تو نکلوا دو۔ اس نے کہا اچھا ٹھیک ہے۔ وہ آیا، روپ ایک دوسرا بنا کر آیا، اورنگزیب نے پکڑ لیا کہ تم وہی ہو۔ پھر ایک اور روپ بنا کے، کئی روپ بدل بدل کر آیا، اورنگزیب نے ہر مرتبہ اس کو پکڑ لیا کہ تم وہی بہروپیے ہو۔ بہرحال کافی عرصہ ہو گیا، اس کا آنا بند کر دیا اس نے۔ اورنگزیب کسی سفر پہ نکلا تو وہ اس کا یہ معمول ہوتا تھا کہ جس رخ پہ سفر کرتا، پہلے سے وہاں اپنے جو اہلکار نمائندے ہوتے ان کو مطلع کر دیتا کہ اس راستے پر کوئی اللہ والے، اللہ کے نیک بندے بزرگ ہوں تو میں ان کی زیارت اور صحبت اور مجلس اٹھاتے ہوئے وہاں سے گزروں۔ یہ اس زمانے کے بادشاہوں کا یہ رواج ہوتا تھا، اور اس زمانے کے بادشاہوں کا رواج یہ ہے کہ جس راستے میں کوئی ایسا ہو، راستہ بس اس راستے سے ہم نے جانا نہیں ہے، تاکہ ہماری طبیعت پہ گراں نہ گزرے۔ کوئی مسجد ہو، مسجد کے سامنے سے نہیں گزرتا۔ پچھلے عرصے میں جب مساجد کا یہ مسئلہ پیدا ہوا تو کچھ مسائل یہ بھی تھے ان مساجد میں سے کہ یہاں سے وی آئی پی سواریاں گزرتی ہیں، اور مسجدوں کو دیکھ کر ان کی طبیعت پہ گراں گزرتا ہے مسجدوں کو۔ اللہ ایسے لوگوں سے ہمیں پناہ عطا فرمائے۔ اورنگزیب نے یہ کہا کہ انہوں نے کہا ٹھیک ہے، اس رخ پہ سفر ہے۔ وہاں پہ گئے، ایک جگہ گیا، پتا چلا کہ یہاں پہ خانقاہ بزرگ بیٹھے ہوئے ہیں، کہ ان کی خدمت میں حاضر ہوا تو گفتگو بات چیت ہوئی، بہت زیادہ متاثر ہوا، اور قیمتی تحائف کی ایک تھیلی جو ہے جاتے ہوئے بطور نذرانہ ان کی خدمت میں پیش کی کہ یہ میری طرف سے قبول فرمائے۔ بزرگ نے وہ تھیلی اٹھائی اور اس کی گود میں پھینکی اور کہا کہ تم مجھے بھی اپنی طرح دنیا کا بھوکا سمجھتے ہو، ہمیں ان چیزوں کی کوئی طلب اور حاجت نہیں ہے۔ اورنگزیب اور متاثر ہوا کہ یار یہ بڑے واقعی اللہ والے ہیں،
کہ جو نذرانہ بھی کچھ قبول نہیں کر رہے. تو بہرحال چلا گیا, سفر سے واپس آیا, تخت پہ آ کے بیٹھا تو بہروپیہ پہنچ گیا اور کہنے لگا جی نکالیے انعام, میرا انعام نکالیے. اورنگزیب نے کہا کہ تم نے فن تو دکھایا نہیں ہے. اس نے کہا وہ بزرگ جو بن کے بیٹھا تھا وہ میں ہی تھا, وہ بزرگ جو بن کے بیٹھا تھا وہ میں ہی تھا. میں نے یہ طے کر لیا تھا, کس چیز کو میں نے طے کر لیا تھا کہ آپ کو مغالطہ دینا ہے. میں نے تو اس کے لیے اتنا عرصہ میں نے محنت کی اور آپ کا وہاں سے گزر ہوا. اورنگزیب نے کہا کہ یار مان گیا ہوں, تمہیں بہت بڑے بہروپیے ہو, تمہیں مان گیا ہوں, لیکن ایک سوال کا جواب دو کہ جو میں تمہیں وہاں نذرانہ پیش کر رہا تھا وہ اس تحفے سے بہت زیادہ تھا, لیکن تم نے وہ رد کر دیا اور اس معمولی تحفے کے لیے یہاں پہ آ گئے ہو. تو اس نے بڑی عجیب بات کہی. مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ اس نے کہا کہ میں جس مسند پر بیٹھا تھا, چونکہ میں حقیقی بندہ نہیں تھا, مصنوعی طور پر بیٹھا ہوا تھا, تو میں نے اس مسند کی توہین سمجھی کہ میں یہ نذرانہ قبول کر لوں. تو اس کے احترام میں نے یہ قبول نہیں کیا, اس کے احترام میں نے اس کے تقدس کے پیش نظر میں نے قبول نہیں کیا کہ میں حقیقی بندہ نہیں ہوں, مصنوعی طور پر بیٹھا ہوا ہوں, نقالی کر رہا ہوں, ایک شعبدے بازی کر رہا ہوں, میں نے ایک روپ بنایا ہوا ہے. تو اس روپ کی وجہ سے میں نے یہ چیز قبول نہیں کی. تو یہ دعا میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو جو دعا سکھا رہے ہیں وہ دعا یہ ہے کہ تم ایک روپ صرف مت دھارو, کہ تم نے صرف ایک روپ بنایا ہوا ہے, اندر سے کوئی چیز تمہارے اندر وہ تقوی کی رگیں موجود نہیں ہیں, وہ حقیقت نہیں ہے. بلکہ اللہ سے یہ دعا مانگو کہ یا اللہ یہ چیزیں میرے باطن میں بھی پیدا فرما, میرے اندر بھی پیدا فرما, کہ تقوی جیسے میرے ظاہر میں ہوتا ہے, الفاظ میں ہوتا ہے, میں ان الفاظ کو ادا کرتا ہوں, خوف خدا کے الفاظ جیسے میں بولتا ہوں, یہ واقعتاً خوف خدا میرے دل میں بھی موجود ہو, اللہ کا یہ ڈر میرے دل میں بھی موجود ہو. اور اسی چیز کا نام تقوی ہے کہ ہمیشہ اللہ کی موجودگی کا احساس انسان کے دل میں پیدا رہے, زندہ رہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ رات کو گشت کیا کرتے تھے. ایک دفعہ ان کا گزر ہوا, ایک گھر سے تہجد کے وقت آواز آ رہی کہ ماں بیٹی سے کہہ رہی ہے کہ بیٹا دودھ میں پانی ملا لیا ہے, دودھ میں پانی ڈال لیا ہے. وہ بیٹی آگے سے کہتی ہے کہ ماں اپنے امیر المؤمنین کا یہ فرمان اور حکم نہیں سنا کہ ملاوٹ مت کرو. انہوں نے کہا کہ عمر کو کیا پتا ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ معلوم نہیں کہ اس وقت کہاں ہوں گے, سوئے ہوئے ہوں گے, تو انہیں کیا معلوم ہے. تو اس بیٹی نے کہا کہ اماں اگر عمر سوئے ہوئے ہیں تو عمر کا رب تو جاگ رہا ہے, وہ تو نہیں سوتا. یہ چیز ہے, اس کو تقوی کہتے ہیں کہ اللہ تعالی کی موجودگی کا ہر وقت انسان کو احساس ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات موجود ہے, وہ تنہائی میں ہے تب بھی اس کو احساس ہو, وہ اجتماع میں ہے تب بھی اس کو احساس ہو, وہ اپنے باطن اور تنہائی کے عالم میں اکیلا بیٹھا ہوا ہے وہاں پہ بھی اس کو احساس ہو, اور یہ چیز اس کو غلط کام سے روکے, تو اس کو کہتے ہیں تقوی. تو یہ دوسری بات جو اس حدیث مبارکہ میں حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھلائی. اور تیسری چیز جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا میں سکھائی کہ میرے ظاہر کو بھی اچھا رکھ, میرا باطن بھی اچھا کر, لیکن میرا ظاہر بھی اچھا ہو. اس لیے کہ انسان کی جو ظاہری شخصیت ہوتی ہے وہ سب سے پہلے اس کے بارے میں ایک تبصرہ,
ایک رائے قائم کرنے کے لیے مؤثر چیز ہوتی ہے۔ فرمایا کہ وہ بہتر فرما، اور آخری چیز جو فرمائی وہ فرمایا کہ یا اللہ مجھے یہ تمام نعمتیں عطا فرما جو اہل عیال سے متعلق ہوں، اولاد سے متعلق ہوں، مال سے متعلق ہوں، مجھے یہ تمام چیزیں عطا فرما، لیکن ساتھ ہی یہ شرط لگائی کہ یہ فتنہ اور فساد سے خالی ہوں۔ مال مجھے عطا فرما لیکن اس مال کے ساتھ فتنہ اور فساد لگا ہوا نہ ہو، کہ وہ میرے لیے امتحان، آزمائش اور ابتلا نہ بن جائے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بہت سارے لوگوں کی میں آزمائش مال میں کمی کر کے کرتا ہوں، تھوڑا مال، کم پیسہ اور کم دولت دے کر بہت سارے لوگوں کا میں امتحان لیتا ہوں، آزمائش کرتا ہوں، اور بہت سارے لوگوں کا میں امتحان اور آزمائش جو ہے وہ بہت زیادہ مال اور دولت دے کر لیتا ہوں، اور ان دونوں حالتوں میں میرا امتحان اور ابتلا ہوتی ہے کہ اس حال میں کیا کرتا ہے اور اس حال میں کیا کرتا ہے۔ مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ ایک بہت بڑے بزرگ تھے، اللہ والے تھے، اللہ نے انہیں بہت زیادہ مال اور دولت عطا فرمائی تھی، اور اس کے ساتھ ساتھ روحانیت کے بھی بہت بڑے مقام پر اللہ نے ان کو درجہ عطا فرمایا، بہت بلند درجہ روحانیت کے میدان میں بھی انہیں عطا فرمایا۔ تو ایک شخص نے ان کے یہ روحانیت کا درجہ سنا تو ان کی خدمت میں، ان کی صحبت میں جانے کے لیے، بیعت ہونے کے لیے ان کے پاس پہنچ گیا، اور وہاں گیا تو ان کی بہت بڑی ریاست دیکھی، نوکر چاکر دیکھے، کر و فر دیکھا، شان و شوکت دیکھی، تو اس کے دل میں تھوڑا سا یہ چیز پیدا ہوئی کہ اتنا بڑا آدمی ہے، اللہ یہ لفظ اس نے بولے کہ مردان حق جو ہوتے ہیں اس کا مال اور دولت سے کیا تعلق ہوتا، یہ جملہ بول کر بیعت ہوئے بغیر، تعلق قائم کیے بغیر وہاں سے واپس آ گئے۔ قریب مسجد تھی، وہاں مسجد میں لیٹا ہوا ہے، آنکھ لگ گئی اس کو۔ تھانوی فرماتے ہیں کہ آنکھ لگی تو خواب دیکھا، خواب دیکھتا ہے کہ ایک شخص جس سے اس نے قیامت قائم ہو چکی ہے، خواب میں دیکھا قیامت قائم ہو چکی ہے اور لوگ افراتفری میں ادھر ادھر بھاگ رہے ہیں، یہ بھی جا رہا ہے، اتنے میں ایک شخص نے اس کو روک لیا اور کہا کہ تم نے دنیا میں مجھ سے اتنے پیسے 10 درہم یا 20 درہم قرض لیے تھے، وہ تم نے مجھے واپس نہیں لوٹائے، آج میں تمہارا راستہ تب چھوڑوں گا جب وہ تم قرض مجھے واپس لوٹا دو گے۔ تو وہی شخص کہنے لگا کہ یار دنیا میں بھی فقیر اور محتاج تھا، میرے پاس پیسوں کی کمی تھی، پیسہ نہیں تھا تو میں تمہیں نہیں لوٹا سکا، اور آج بھی میرے پاس نہیں ہے کہ میں تمہیں لوٹاؤں۔ انہوں نے کہا کہ نہیں، اگر قرض ابھی واپس نہیں کرو گے تو میں تمہاری جان نہیں چھوڑوں گا، تمہاری جان نہیں چھوڑوں گا۔ ابھی یہ ان کا آپس میں مکالمہ لگا ہوا ہی تھا کہ اتنے میں وہ بزرگ جن کے پاس مال اور دولت کی کثرت تھی اور جن کے بارے میں یہ جملہ بول کر آیا تھا کہ مردان حق کا مال اور دولت سے کیا تعلق ہو، وہ آ گئے، ان کا سامنے ہوا تو پوچھنے لگے کہ بھئی کیا معاملہ ہے، کیوں اس کو روکا ہوا ہے؟ اس نے کہا کہ جی انہوں نے میرا قرض دینا تھا، پیسے دینے تھے، وہ پیسے مجھے نہیں لوٹا رہے تو اس لیے میں ان کی جان نہیں چھوڑ رہا۔ تو انہوں نے کہا کتنے پیسے ہیں؟ انہوں نے کہا اتنے پیسے تھے، انہوں نے تھیلے سے نکالے، اس کے حوالے کیے اور کہا یار جان چھوڑو، اس نے پیسے لے لیے، جان چھوڑ دی۔ یہ شخص جو ہے خواب ہی میں ان بزرگوں کے قدموں میں گر گیا اور کہنے لگا کہ میں معافی چاہتا ہوں۔ انہوں نے کہا تم نے جملہ کیا بولا تھا؟ میں نے جملہ یہ بولا تھا کہ مردان حق کا مال اور دولت سے کیا تعلق ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ جملہ ساتھ یہ بھی شامل کر دو کہ جب وہ مال اور دولت کسی ایسے شخص کے پاس ہو جو اس کو ان کاموں میں استعمال نہ کرتا ہو
تو وہ مال اور دولت کوئی فائدے کی نہیں ہے، لیکن جس مال اور دولت کے ذریعے تمہیں مصیبت سے میں نے نکال دیا ہے وہ مال اور دولت تو بڑے کام کی، جو حاجت مند لوگوں کے بھی کام آتی ہو، جو اجتماعی کاموں میں بھی کام آتی ہو، جو فلاحی کاموں میں بھی کام آتی ہو، جو ضرورت مند لوگوں کی ضروریات کو بھی پورا کرتی ہو، جس میں سے زکوٰۃ بھی نکالی جاتی ہو، جس میں سے صدقات بھی نکالے جاتے ہوں، کہ کہو کہ وہ مال اور دولت تو بڑے کام کی چیز ہے، اور انسان کو قیامت کے دن وہ مال اور دولت بہت ساری چیزوں سے نکال دے۔ تو اس لیے فقر اور محتاجی بھی اللہ کی طرف سے امتحان اور ابتلا ہوتی ہے، اور مال اور دولت کی کثرت اور فراوانی بھی اللہ کی جانب سے امتحان اور ابتلا ہوتی ہے۔ تو یہ تین چیزیں اس حدیث مبارکہ میں بیان کی گئی ہیں کہ مضل گمراہ کرنے والی مال اور دولت، اور جو خود جس سے گمراہ انسان ہو جائے اس سے اللہ محفوظ فرمائے۔ اللہ تعالی ان اداروں کو، خاص طور پر جامعہ سیدہ حفصہ اور لال مسجد، جو حالات امتحان کے اور ابتلا کے چل رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان امتحانات سے محفوظ فرمائے، اور کوئی ایسا سانحہ جو پہلے بہت دردناک ہو چکا، ایسے سانحات سے محفوظ فرمائے۔ حضرت مولانا عبدالعزیز صاحب دامت برکاتہم اور ان کا پورا خاندان پہلے سے قربانیاں دیتا چلا آ رہا ہے۔ حضرت مولانا عبداللہ شہید رحمۃ اللہ علیہ کا بہت بڑا کردار ہے پورے ملک کے اندر، اور خاص طور پر پنڈی اسلام آباد کے اندر مساجد کے قیام میں، مدارس کے قیام میں، دینی تحریکات کی سرپرستی میں بہت بڑا کردار انہوں نے ادا کیا، اور اسی راستے میں انہوں نے اپنی جان کی بھی قربانی پیش کی، اور اس کے بعد ان کے صاحبزادے نے، پھر ان کے پوتے نے، پھر ان کے اہلیہ نے، یہ پورا خاندان جو ہے یہ قربانیوں کی اپنی تعریف رکھتا ہے۔ اس وقت بھی وہ امتحان میں ہے، آزمائش میں ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ انہیں ان آزمائش اور امتحانات کے حالات سے سرخروئی کے ساتھ اس سے باہر نکالے، اور یہ جو ادارے مولانا نوید صاحب ماشاءاللہ یہاں خدمات سر انجام دے رہے ہیں، نہایت احسن انداز میں اتنی بڑی تعداد میں 350-400 کے قریب جو طالبات یہاں پڑھ رہی ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں ان اداروں کے ساتھ ہر طرح سے اپنی وابستگی، اپنا تعلق ان کو مضبوط سے مضبوط تر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ ادارے اگر خدا نخواستہ اس میں نہ رہے تو دین کی شمع جو ہے وہ روشن نہیں رہے گی۔ اقبال کا بڑا مشہور جملہ ہے، علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے کہا تھا کہ اس ملا کو اور ان اداروں کو ان کے حال پر چھوڑ دو، ان کو مت چھیڑو، جو یہ کر رہے ہیں انہیں کرنے دو، اگر خدا نخواستہ یہ نہ رہے تو پھر وہی صورت قائم ہوگی جو غرناطہ اور قرطبہ میں دیکھ کر آیا ہوں کہ آج وہاں مسجدیں ویران ہیں۔ آذان یہاں ہم اپنے قرب و جوار میں دیکھیں، جب تک یہ ادارے قائم نہیں تھے مسجدوں میں تراویح پڑھانے کے لیے بندہ نہیں ملتا تھا، صورتیں پڑھی جاتی تھی غلط سلط چیزیں پڑھ کر، اور آج اتنی بڑی تعداد میں الحمدللہ طلباء طالبات ان اداروں سے پڑھ کر دین کی ان شمع کو، اس رونق کو قائم کیے ہوئے ہیں کہ اب مسجدوں پہ لڑتے ہیں تو کون سنائے گا؟ حفاظ زیادہ ہو جاتے ہیں، مسجدیں کم ہو جاتی ہیں کہ سنانے کے لیے۔ اللہ تعالیٰ ان کو قیامت تک آباد رکھے، اور ہمیں اپنے یہ ادارے ان کے ساتھ ایک تعلق اور انہیں مضبوط کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں مکرر شکریہ ادا کرتا ہوں اپنے برادر حضرت مولانا نوید خان صاحب کو کہ انہوں نے مجھے بھی یہ موقع عطا فرمایا کہ اس موقع پر میں اپنی گزارشات پیش کر سکوں۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں تو امتی ہوں اے شاہ امم، کر دے میرے آقا اب نظر کرم۔